ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق اللہ العظیم. گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کے بنیادی اخلاق ان کا ذکر کیا ہے کہ جن اخلاق سے انسان مہذب ہوتا ہے اور اس کا اللہ سے سچا تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ان اخلاقی تعلیمات کو عام کرنے، معاشرے کے ہر فرد کو اس تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے اور اس کو مہذب بنانے کا حکم دیا تھا. اور جو لوگ اللہ کی تعلیمات کو چھپا لیتے ہیں اور انسانیت میں عام نہیں کرتے اور ان تعلیمات کے مطابق انسانیت کی تربیت اور تہذیب نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو سخت سزا کا اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا ذکر کیا ہے. جب ایک قوم مہذب بن جاتی ہے تو اس کے تہذیب نفس کے لیے جو ایک عام چیز اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے معاش اور وسائل وہ کیا ہے جن کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتی ہے. یاد رکھیں، اللہ سے سچا تعلق، اخلاق کا مہذب ہونا انسان کی معاشی ضرورتوں کے پورا ہونے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر ایک فرد یا قوم اس کی معاشی حالت درست نہ ہو، وہ کنگال ہو، بھیک مانگتا ہو اور ساتھ ساتھ اس کو کہا جائے کہ تم با اخلاق بن جاؤ، تمہارے اندر صبر پیدا ہو جائے، شکر اللہ کی نعمتوں کا تم کرو، تو ایسا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا. جس انسان کی معاشی حالت بگڑی ہوتی ہے اسی کے اخلاق بھی زیادہ بگڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور جب معاشرے میں عدل نہ ہو، عدم توازن ہو معاشی حوالے سے، ایک طبقہ وسائل پر قابض ہو جائے، دوسرا معلوم ہو جائے، تو دونوں بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک تو دولت کی کثرت کی وجہ سے عیاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دوسرا بنیادی ضرورتوں سے محرومی کی وجہ سے بنیادی خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں در حقیقت جو کسی بھی انسان اور معاشرے کے بہترین وسائل ہو سکتے ہیں، جو ذرائع معاش ہو سکتے ہیں، ان کا اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے. اور ساتھ ساتھ اس آیت کے آخر میں ایک جملہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو عقل و شعور سے کام لیتی ہے. بے وقوف قوم ہے، جذباتی قوم ہے، کوئی عقل اور شعور نہیں ہے، اللہ کی تعلیمات میں غور و فکر نہیں کرنا، تو اس کے لیے ان آیات میں کوئی نشانی، ہدایت اور رہنمائی نہیں ہے. یہ رہنمائی تو انہی کے لیے ہے جو ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، تبدیلی میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان جہازوں اور کشتیوں کے چلنے میں جو سمندر کے اندر لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہیں.
وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے اس نے مردہ اور بنجر زمین کو اس کے مرنے کے بعد، بنجر اور خشک ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دیا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور ہر طرح کے چوپائے جو اس نے اس زمین میں پھیلائے، اور پھر وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے ہیر پھیر میں، والسحاب المسخر، اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان میں قابو میں کر دیے گئے ہیں، اور آسمان و زمین کے درمیان، اس میں ان تمام چیزوں کا بیان کرنے کے بعد فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو عقل و شعور سے کام لیں۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر فرمایا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق، بے شمار انسان کی وسائل اور انسان کی ضروریات آسمان کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہاں آسمان، چاند، سورج، سیاروں، یہ جو ان کا ذریعہ ہے، بہت ساری آپ کے اناج، غلے اور بہت ساری چیزیں آپ کی تیار ہوتی ہیں اس سے کہ چاند کی چاندنی ہوتی ہے، سورج کی روشنی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان بہت ساری توانائیاں انسان اسی سے حاصل کرتا ہے۔ بلکہ آج کا تو دور سولر سسٹم کا آ گیا ہے، تو بہت زیادہ توانائی ہیں جو ایک بہت بڑے معاش کا ذریعہ بھی ہے، بہت بڑی توانائیوں کو حاصل کرنے کا سبب بھی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے آسمان اور اس میں بڑی توانائیاں پیدا کر دی ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان ان سے انرجی اور طاقت وصول کر کے اس دنیا میں کردار ادا کرے۔ اور پھر اسی طرح زمین کے اندر وہ توانائیاں جذب ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمین سے نئی پیداوار اور نئے ذرائع معاش پیدا کرتا ہے، اس کے اندر یقیناً انسان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر دوسری چیز ذکر کی واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا جو تغیر ہے، کبھی رات آتی ہے اور دن چلا جاتا ہے، ایک رات دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ یہ جو رات اور دن کی تبدیلی ہے اور اس کے نتیجے میں موسموں کے اندر تغیر اور تبدل آتا ہے، تو یہ موسموں کا تغیر اور تبدیلی بھی در حقیقت انسانی معاش پر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک چیز ایک موسم میں جب کاشت کی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ مقدار میں انسان کو وصول ہوتی ہے۔ اب گندم کا ایک موسم ہے، اس موسم میں اگر بارش بھی ہو اور کسان زمین کو نرم کر کے اس میں گندم کاشت کرتا ہے تو وہ بہترین طریقے سے اسے حاصل ہوگی۔ لیکن اگر یہی انسان بے موسمی گندم کاشت کرتا ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے حاصل نہیں ہوتی۔ یا اسی طرح دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، زراعت سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک کا ایک پیدا کرنے کا موسم ہے، ایک زمانہ ہے۔ اور تو یہ موسموں کا تغیر، اور پھر اسی طرح یہ موسموں کی تبدیلی اور بے شمار کاروبار اور کاموں کے اندر بھی کردار ادا کرتی ہے۔ تو فرمایا ان موسموں کی تبدیلی کو دیکھو ذرا، خاص طور پر اہل عرب سردی کے موسم میں کاروبار کے لیے ایک علاقے میں جاتے ہیں، گرمی کا موسم آتا ہے تو کاروبار کے لیے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں۔ رحلۃ الشتاء والصیف، کہ سردیوں کا سفر ایک علاقے میں ہے، گرمیوں کا سفر دوسرے علاقے میں ہے۔ تو یہ جو موسموں کا جو تغیر ہے، اس کے اندر بھی فرمایا تمہارے لیے، ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام لے، بڑی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد خاص طور پر تجارت کا ذکر کیا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ تجارت ایک تو خشکی اور بر کے ذریعے سے ہے، لیکن آپ کی دوسرے ملکوں سے رابطے اور تجارت در حقیقت باہری ہوتی ہے، سمندر کے ذریعے سے۔ اس لیے آج وہ قومیں ترقی پذیر ہیں، یا وہ قومیں اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتی ہیں جن کے پاس سمندری راستے ہیں، جی اس کے ذریعے سے اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو وہ ترقی دے سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کاروبار کا ذریعہ تجارت، یعنی گویا کہ ایک ذریعہ معاش جس کے ذریعے سے انسان اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، وہ تجارت ہے۔ اس کا ذکر کیا کہ والفلک التی، اور ان جہازوں کے اندر، کشتیوں کے اندر جو سمندروں میں لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہیں، ان کے اندر عقل مندوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام لے، بڑی نشانی ہے۔
اور اس کے بعد فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے جو اللہ بارشیں نازل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے زراعت کو ترقی ہوتی ہے، پیداوار بڑھتی ہے۔ ظاہر ہے بغیر پیداوار بارش کے پانی کے پیداوار نہیں حاصل کی جا سکتی، اس کے لیے پانی کی نہایت ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بارشوں کا بہترین سلسلہ جاری فرمایا، اور اگر بارش زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برف کی صورت میں پہاڑوں کے اوپر منجمد کر دیتا ہے، اور پھر انسان کی ضرورت کے لیے وہ پہاڑ پانی کو پگھلا کر جب اس کو پانی کی گرمیوں میں شدید ضرورت ہوتی ہے تو نہروں کے ذریعے سے، دریاؤں کے ذریعے سے اس کو سیراب کرتا ہے، اور پھر اسی طرح اس پانی کو جب ڈیموں کی صورت میں اس کا ذخیرہ کر لیا جائے اور اس سے بجلی اور توانائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، بہترین کام اس سے لیا جا سکتا ہے۔ تو بہر صورت زراعت کو ترقی دی ہے اور اس کو ذریعے معاش بناؤ۔ آج افسوس یہ ہے کہ آپ کے ملک میں زراعت کو تباہ و برباد کر دیا گیا، جبکہ اس ملک کا بہت بڑی جو اس پر اللہ کی مہربانی اور عنایت تھی کہ یہ زرعی ملک ہے، ہر ایک پیداوار یہاں حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کی ان تاجروں نے، ان سرمایہ داروں نے، ان دولت مندوں نے کسان کو پیس کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ زراعت سے ایسا مایوس ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنی زمینیں بیچ کے ایسے ہی پھر کاروباری لوگوں کو پلاٹ بنا کر بیچ رہے ہیں، اور پھر جو زراعت کرتے بھی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو پیداوار حاصل ہوتی ہے تو اس کے کوئی ریٹ نہیں ان کو ملتا، جس کی وجہ سے وہ بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی آگے چھوٹا کسان تو اپنی اس زراعت کو آگے جاری رکھنے کو سوچتا ہے کہ میں کیسے اپنے بچوں کو اب یہ زراعت پہ لگاؤں جس سے کوئی پیداوار نہیں ہے، کوئی آمدن نہیں ہے، اس کی حالت ویسے کی ویسی رہتی ہے، اور وہ آڑتیا ہیں، وہ درمیان میں جو درمیان والا ہوتا ہے کمیشن کھانے والا، وہ تو دن بدن مالدار ہو جاتا ہے، یا اوپر کا تاجر تو مالدار ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ کسان اس کی حالت صدیوں سے جیسے ہے، سالوں سے ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ تو اس لیے زراعت کو ترقی دینی چاہیے۔ جو لوگ زراعت کو ترقی دیتی ہیں ایسی قومیں وہ ترقی کر جاتی ہیں، اور جو لوگ زراعت کو تباہ و برباد کر دیں وہ قومیں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے قرآن نے خاص طور پر اس کا یہاں ذکر کیا۔ اور اسی طرح جانوروں کو پالنا، مویشی فارم بنانا، اس کا قرآن نے ذکر کیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور دیکھو تو صحیح زمین میں اس نے ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں، اس میں تم ان کے فارم بناؤ، فارم ہاؤس بناؤ، بڑے بڑے جانوروں کے، گائے کے ہیں، بکروں کے ہوں، اور اسی طرح جو ہے مرغیوں کے ہوں، اور اس کے ذریعے سے انسان بہت بڑے اپنے معاش کو اور اپنے وسائل کو بڑھا سکتا ہے۔ انسان کی ضرورت غذائی اس کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے، دیگر چیزیں اس کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں، اور اسی کے اندر شکار بھی آ جاتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، دابہ ہر چلنے والے جانور کو کہتے ہیں، تو شکار کے ذریعے سے بھی تم اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور اسی طرح ہواؤں کے ہیر پھیر سے، ہواؤں کا ہیر پھیر یہ بھی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے کہ مخصوص طریقے سے جب انسان ہوا کے ذریعے سے کام لیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں پانی زمین سے نکالنا ہو، ڈونکی پمپ کے ذریعے سے بھی کیا ہے، آپ ایک طرف سے ہوا کا پریشر بنا کر ایک پائپ سے دھکیلتے ہیں تو دوسرے پائپ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہواؤں کا ہیر پھیر جو ہے، اس کے ذریعے سے تم کیا کرتے ہو، بہت زیادہ اپنے ذرائع اور وسائل مہیا کر لیتے ہو۔ یا اسی طرح جیسے پہلے زمانہ میں پنچکیاں ہوتی تھیں، وہ چکیاں جب چلتی تھیں ہوا کے رخ پر، بجلی نہیں، ہوا کے رخ پر ہوائیں چلتی تھیں، اور ان ہواؤں کے ذریعے سے وہ پنچکی چلتی تھی، تو اس کے ذریعے سے کیا ہے، وہ پہیا جب گھومتا تھا، پانی گرتا تھا اس کے اوپر، ہوا کے رخ پر اس کو جب گھمایا جاتا تھا تو اس کے ذریعے سے آپ کے آٹے کی چکیاں چل رہی ہیں، اس کے ذریعے سے اور بہت کچھ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ ہواؤں کا ہیر پھیر جو ہے یہ بھی انسان کے لیے بہت زیادہ توانائیاں اور ضرورتیں پوری کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے قرآن نے اس کو یہاں ذکر کیا۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح فرمایا یہ بادل جو ہیں جن کو زمین
اور آسمان کے درمیان میں قابو کر دیا گیا ہے تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے، اس کے اندر بھی یہ جو بادل ہے یہ در حقیقت مختلف جگہوں سے پانی بھاپ کی صورت میں اڑتا ہے اور اس کو بادلوں کی صورت میں جمع کر کے اوپر فضا میں اس کی چادریں بچھا دی جاتی ہیں۔ یہ گویا اصل اسٹیم ہی ہے۔ جو اسٹیم ہے اس وقت انرجی اور طاقت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور عام طور پر وہ چاہے پانی سے اسٹیم حاصل ہو یا وہ تیل اور پانی کے ملانے سے اسٹیم پیدا ہو، یہ جتنے بھی آپ کے اس وقت جہاز ہیں وہ بھی اسٹیم کے بل بوتے پہ اڑتے ہیں، جتنی ٹرینیں ہیں ان کی انجن کے اندر وہ اسٹیم کی طاقت و قوت پیدا کی جاتی ہے، جتنی گاڑیاں ہیں ان کے اندر وہی اسٹیم پیدا کی جاتی ہے۔ جو یہ اسٹیم کی طاقت و قوت جو ہے یہ در حقیقت اس کے اوپر توجہ دو، دھیان دو، عقل سے کام لو، اس کو تم مختلف شکلوں میں مختلف طریقے سے استعمال کر کے تم اس طریقے سے اپنے لیے وسائل کو بڑھا سکتے ہو۔ قرآن مجید نے اس کا یہاں ذکر کر کے آخر میں یہ جو فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے ان میں نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہے، جو سمجھ اور شعور رکھتی ہے۔ اللہ نے تو یہاں اشارتاً ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ یہ سارے تمہارے وسائل ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بے شمار وسائل ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی اور عام وسائل کو ذکر کر کے فرمایا عقل سے کام لے کر ان میں تبدیلیاں پیدا کر کے ان کو قابو کر کے ان کو استعمال کر کے تم اس طریقے سے ایک ترقی یافتہ اور خوشحال قوم بن سکتے ہو۔ جب تمہارے اندر خوشحالی آئے گی اور ساتھ اخلاق کے حوالے سے تمہاری تہذیب ہوگی، تم مہذب بنو گے، تم ایک بہترین قوم بن جاؤ گے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جماعت کی ایک طرف تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان کی تہذیب اور ان کے نفس کو مہذب بنایا، دوسری طرف ان کے لیے ایسا عادلانہ اور مساویانہ نظام قائم کر کے ان کے درمیان خوشحالی پیدا کر دی، اور اس کے ذریعے سے جناب وہ ایک دنیا کی ایک مہذب خوشحال قوم بن گئی۔ دیکھو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ دنیا میں ایک ذریعہ معاش اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان خود تو کچھ نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، یہ جو وسائل ذکر کیے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ کیا کسی کا دست نگر بن جاتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ کسی بادشاہ اور حکمران اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے برات لیتا رہتا ہے، یا کوئی اسی طرح پیر بن جاتا ہے تو پیر سے بہت سارے لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ نذرانے دیتے ہیں، وہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور اس کا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا ہے، ذریعہ معاش اس نے اس کو بنا رکھا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی اس طاقت و قوت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں جو طاقت و قوت وسائل پر قابل ہوتی ہے، جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے اس حوالے سے بھی وسائل کو بڑھاتے ہیں کہ پیر صاحب ہے دعا کروائیں گے تو اس سے بھی ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، گھر میں برکت ہوگی وغیرہ۔ تو قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی اور طاقت و قوت کے ساتھ وابستہ ہو جانا یہ برا نہیں ہے، لیکن تم عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی انسان کا معاش کسی ذات سے وابستہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر تابعداری اور فرما برداری پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ معقومی اور غلامی آ جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک قوت اور طاقت تو وہ اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھنے لگ پڑتی ہے اور باقیوں کو محکوم بنا لیتی ہے، غلامی ان پر مسلط کر دیتی ہے، اور معاشرے میں اس طریقے سے تفریق ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں اس کی نفی کی ہے شدت کے ساتھ کہ مسلمان ہو اور وہ کسی کی محکومی کرے، کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے، کسی کو اللہ کے برابری کا درجہ دے۔ یہ سارے وسائل تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی بجائے وہ کسی ایک انسان کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور اس کا غلام بن کر رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کو اگر محبت بھی ہوگی، انہیں فرما برداری بھی کرنی ہوگی تو صرف اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت ان کے دل میں نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی اور کو اللہ کا شریک بنا لیں۔ فرمایا کچھ لوگ، یہ ایمان والے تو ایسے نہیں ہو سکتے، ایمان والوں کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں من یتخذ من دون اللہ،
کہ جو بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اندادہ بنا لیتے ہیں، ند اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، پھر ان سے محبت کرنے یعنی ان کو ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں یا ان کو اپنی کامیابی ترقی اور برکت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یحبونہم کحب اللہ۔ لیکن ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہے، ان کے دل میں اگر محبت ہے تو صرف اللہ کی۔ یہ ان کو وہ وسائل سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل معاش ہیں، ذرائع معاش ہیں، اصل ان معاش کے ذرائع کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں اور اللہ نے یہ وسائل پیدا کی ہیں، اس لیے ان نعمتوں کو انسان اپنی محنت سے حاصل کرے۔ حکمران کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ عدل کا نظام قائم کرے کہ ہر ایک کو ان وسائل تک رسائی عطا کرے، ہر ایک ان وسائل سے فائدہ اٹھا سکے، تو اس کی ذمہ داری تو یہ ہے۔ لیکن ایمان والا اپنی محبتیں، اپنی تمام اعتماد اور توکل اور اپنی تمام وابستگیاں حقیقی معنوں میں اللہ ہی سے رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری طاقتوں اور قوتوں کو خدا کا ند بنا لیتے ہیں، شریک بنا لیتے ہیں، ایسے لوگ ظلم کرتے ہیں، وہ دنیا میں معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں، انسانوں کو محکوم بنا دیتے ہیں اور تو ایک طبقے کو اپنا اعلیٰ کار بنا دیتے ہیں، تو ایسے ظالموں کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ کاش وہ ظالم اس وقت کو سامنے رکھیں جب ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دن تو کسی کی طاقت و قوت نہیں چلے گی۔ جو دنیا میں طاقت کے بل بوتے پہ دوسروں کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے، ایک دن اللہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا، ان کی طاقت کے بارے میں پوچھے گا، کہاں این الملوک الجبارون، وہ کہاں گئے طاقتور بادشاہ اور حکمران جو دنیا میں لوگوں کو محکوم بناتے تھے اور لوگوں کو خدا کے برابر اپنے آپ کو ٹھہرا کر ان کو اپنا گرویدہ اور اپنا غلام بناتے تھے۔ تو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اس وقت جو ان کی حالت ہوگی، اس وقت وہ جان جائیں گے، یقین انہیں آ جائے گا کہ ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت و قوت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یاد رکھو بے شک اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب انتظار کر رہا ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو سزا ملتی ہے جب کوئی صحیح منظم تربیت یافتہ جماعت میدان میں اترتی ہے تو پھر ایسے لوگ یقیناً دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے عذاب دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ مسلمان جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت منظم ہوتی ہے تو ابو جہل اینڈ کمپنی وہ پھر سزا کا وہ دن دیکھتے ہیں۔ بدر کے میدان میں جب ان کے سامنے اللہ کا عذاب آیا، مسلمانوں نے ان کو سزا دی تو ان کو پتہ چل گیا کہ طاقت و قوت تو اللہ ہی کی، ان القوۃ للہ جمیعا، اور کل قیامت کے دن بھی ان کو سخت ترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید ان آیات میں، اگلی آیات بھی انہی سے متعلق ہیں، لیکن درس کیونکہ لمبا ہو رہا ہے، اگلی آیات کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔